ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना का एक आर्मी जवान कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो गया है। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली जिले के रामागिरी मंडल के नागाराम गांव का रहने वाला 28 साल आर्मी जवान श्रीनिवास कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गया। बताया गया है कि श्रीनिवास की शादी 2 साल कबल हुई थी और उसने साल 2013 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि कभी कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है हिंदुस्तान कल सोचेगा। ताहम खुशी इस बात की है कि यही बंगाल तमाम घरों को पीने का पानी की फरहमी के लिए तेलंगाना के वजीर आला के मिशन भागीरथ पर कदम बढ़ा रहा है। KTR ने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में वजीर आला ममता बनर्जी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में ममता बनर्जी हुकूमत के इस प्रोग्राम की तफसीलात भी पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि वजीर आला ममता बनर्जी के जज्बे के साथ 58,000 करोड़ रुपए के सरफे से जल स्वप्न प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है ताकि हर घर को आइंदा 5 वर्षों में नल के जरिए पानी फराहम किया जा सके। तेलंगाना के मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव और वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज जिला रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मामिडीपल्ली में वाक़े फिश ब्रीडिंग फार्म में मुनक़्क़िदा हरितहारम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शजरकारी की। इस मौके पर दूगुड़ा म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन मधु मोहन, विजय डेयरी के MD श्रीनिवास राव के अलावा दीगर मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर और रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगुर रमना ने आदिलाबाद के वार्ड नंबर 3 और 26 में SDF फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मज़कूरा वार्ड्स में 50 लाख रुपए की लागत से CC रोड, ड्रेन और नालों के अलावा कलवर्ट के तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस तकरीब में म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, मार्केट चेयरमैन M प्रहलाद और दीगर मौजूद थे। तो मैं एक ही अपील कर रहा हूँ, ये कोरोना के वायरस के बारे में अभी भी अपन 3-4 महीने से जो सरकार बोल रहा है उसका अपन अमल कर रहे और भी अगला दिनों में भी। और कोरोना वायरस के लिए भी आप लोग व्यक्ति की व्यक्ति, आदमी की इंसान 3-4 फीट दूर से और हाथ को कंपल्सरी अपन धो लेना। दिन में 10 बार भी धो ले तो अच्छा है। सैनिटाइजर है तो साबुन से, सर्फ से भी। और क्यों बोले तो कंपल्सरी मास्क। मैं आदिलाबाद के टाउन में देख रहा हूँ, पान ठेला वाला भी मास्क नहीं लगा रहे, मोज दुकान वाला भी नहीं लगा ले रहे, तरकारी बेचने वाला भी नहीं ले रहे बेचारा। किराना उंदो, कपड़े उंदो, कोई भी मेरा गुजारिश है आप लोगों को, मैं 2 हाथ जोड़ के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों बोले तो ये बीमारी किसको आता किसको नहीं आता अपन नहीं बोल सकते। उस वास्ते अपन अपना हिसाब से जो सरकार का नियम निबंध है वो नियम निबंध को पूरा अपन अमल करें तो अपन बीमारी से दूर रहने के वास्ते अपन कुछ ना कुछ कर सकते। मेहरबानी करके आदिलाबाद के जनता मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो कंपलसरी अपन जिंदा रहे तो कुछ ना कुछ कर सकते। जान बचे तो लाखों पाए, अगर जान ही चले गए तो अपन क्या कर सकते। उस वास्ते मेहरबानी करके कोरोना के वायरस के बारे में अपन सब अलर्ट रहना बोल के आप लोगों से विनती। हैदराबाद में कारवान टप्पा चबूतरा खदीम सब्जी मंडी में वाक़ दुकानें आज से खोल दी गई हैं। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के केसेस पाए जाने के बाद सब्जी मंडी को कंटेनमेंट जोन करार देते हुए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। ताहम आज से दोबारा दुकानें खोलने के बाद कारोबारियों ने राहत की सांस ली। इतने दिनों से सब्जी मंडी के बंद रहने और फिर बारिश के होने की वजह से यहाँ के रास्तों पर कीचड़ जमा हो गया है। दुकानदारों ने सब्जी मंडी में दुकानें खोलने की इजाजत पर महकमे सेहत, बल्दिया और रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार किया जाएगा। उन्होंने सब्जी मंडी में सफाई के काम अंजाम देने की JHMC से अपील भी की। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हैदराबाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी और मौलाना हामिद हुसैन शुक्तारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड सदर अवामी आवाज को झूठे मुकदमात के जरिए दबाने और खामोश करना चाहते हैं।
ہم اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے یا گھبرانے والے نہیں. ہم وقف جائیدادوں کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ کھلونا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور یہ ایسے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ہمارے خلاف کیس بک کرتے ہیں. ویلکم, آپ اور 10 کیس بک کیجئے ہمارے خلاف, ہم مقابلہ کریں گے. آپ اپنی کو کرسی کے بچانے کے لیے آپ جو ہے نا کیساں بک کرتے جائیے. ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ہم آپ کے کیسوں سے بھی جو ہے نا نبر آزما ہوں گے اور برابر ہم آواز پہ آواز اٹھاتے جائیں گے. میں شہریان حیدرآباد سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وقف بورڈ کے رویے کے خلاف ہم کو متحدہ طور پر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو میتوں کی حالت ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کوئی قبرستان میں زمین مفت میں نہیں دی جا رہی ہے. حتیٰ کہ میر کا دائرہ جو وقف بورڈ کی راست نگرانی میں وہاں پر جو نا کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی 60,000 روپے قیمت لی جا رہی ہے. اس سے بڑا جھوٹ وقف بورڈ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا زمین فری میں دے رہے ہیں اور متولیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ایک کے خلاف اگر کارروائی کی ہے تو آپ بتا دیجئے, ہم اپنے الفاظ واپس لے لیں گے, آپ سے معافی مانگیں گے. ہم صرف مسلمانوں کی میتوں کے لیے اور غریب مسلمانوں کے حق کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اگر یہ جرم ہے تو ہم بار بار یہ جرم کریں گے اور بار بار آپ ہمارے خلاف کیس بک کرتے جائیے. ہم آپ سے برابر مقابلہ کریں گے اور ہم مسلمانوں کی جو ہے نا مدد کے لیے, غریب عوام کے لیے, غریب مسلمانوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے جائیں گے. آل انڈیا صوفیہ علماء کونسل کا یہ فیصلہ ہے. ضلع جگتیال میں کانگریس کی جانب سے اضافی برقی بلوں کے خلاف احتجاج کیا گیا اور عوام کو راحت پہنچاتے ہوئے اضافی بلوں کو واپس لینے کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا. شہر جگتیال کی کانگریس پارٹی کی طرف سے جو حکومت نے جو ہم غریبوں کے ساتھ, جیسا تلنگانہ میں ہم سب واقف ہیں کہ ہر کوئی کاروبار کرنے والے ہیں. میں ایک مثال بتاتا ہوں شہر جگتیال کی. 2 مہینے جو لاک ڈاؤن مسلسل تھا, اولڈ بس اسٹینڈ میں ایک پان شاپ ہے, وہ پان شاپ کو 6,000 بل آئی, جبکہ وہ 2 مہینے کنٹینیو لاک ڈاؤن تھا. تو ایسے کئی ہے, آٹو والے ہیں, موز کے بنڈیاں چلانے والے ہیں, وہ لوگ کے گھروں میں 3-3, 4-4 ہزار روپے جو بل جو منمانی بغیر ریڈنگ دیکھے کہ یہ کیا گیا ہے. تو ہم اور ہمارے کانگریس پارٹی کی طرف سے ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ درخواست کر رہے ہیں کہ حکومت تلنگانہ سے کہ غریبوں کا خیال کریں, غریبوں کے بارے میں سوچیں. یہ نہیں کہ آپ 1500 دے دیے, یہاں پر 5,000 روپے 6,000 روپے ہم کہاں سے لائیں گے. تو ہم کانگریس پارٹی پورے ریاستی سطح پر اس کا بالکل احتجاج کر رہی ہے. آج شہر جگتیال میں بھی ہم کانگریس کے جو نمائندے ہیں یہاں پر آئے اور ایس سی صاحب کو اپنے مطالبات بتائے اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ حکومت تلنگانہ تک پہنچائے ہم غریبوں کی آواز. شکریہ. عادل آباد کے ائمہ و معززین کو ماہانہ اعزازیہ کی منظوری اور ID کارڈز کی اجرائی پر سابق ریاستی وزیر اور رکن اسمبلی عادل آباد جوگو رمنا کے لیے ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی. یہ تقریب مسجد گلزار کے امام حافظ ابوبکر کی رہائش گاہ پر تنظیم ائمہ مساجد و معززین کی جانب سے منعقد کی گئی تھی. اس موقع پر تنظیم کے ذمہ داران نے رکن اسمبلی جوگو رمنا کی گلپوشی کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا, جبکہ اس دوران جوگو رمنا کے ہاتھوں جدید ائمہ و معززین میں ID کارڈز کی اجرائی عمل میں لائی گئی. کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہونے والے کلسم پورہ پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہیڈ کانسٹیبل گرمیت سنگھ اور جیاگوڑا سے تعلق رکھنے والے کالیا پہلوان کی آج کاروان میں واقع پاکیزہ ہوٹل کے اونر سید انور اینڈ بردر سید اکبر اور سید خواجہ کے علاوہ دیگر نے گلپوشی کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. آندھرا پردیش کے وزیر بی سرینیواس کی اسکاٹ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی. AP کے وزیر بی سرینیواس شہر حیدرآباد کے کچی باؤلی سے وجےواڑہ جا رہے تھے کہ پیدا امبرپیٹ علاقے میں ان کی اسکاٹ گاڑی کا ٹائر پھٹ پڑا, جس کے نتیجے میں کار الٹ گئی. اس حادثے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کی موت ہو گئی جس کی شناخت پاپیا کے طور پر کی گئی ہے, جبکہ اس دوران دیگر 2 کانسٹیبلز اور ایک ڈرائیور زخمی ہو گیا. پولیس اور مقامی لوگوں نے زخمیوں کو پرائیویٹ اسپتال میں بھرتی کرایا. حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع درگاہ حبیب الادروس خطے صالحین میں ایک نوجوان کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ پیش آیا. تفصیلات کے مطابق اتوار کے روز حبیب سہیل الادروس اپنے دادا کی مزار پر زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. تب حبیب محمد نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا, جس پر حبیب سہیل الادروس نے حبیب نگر پولیس میں اس کی شکایت کی اور انصاف اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا.
میرا نام حبیب سہیل العیدروس ہے. میں اتوار کے روز بعد نماز ظہر اپنے دادا کی درگاہ زیارت کے لیے گیا تھا، خطِ صالحین نامپلی. دوران زیارت پیچھے سے حبیب محمد نامی ایک شخص جو ہے، جو ساکن فتح دروازہ کے ساکن ہیں، وہ پیچھے سے درگاہ میں آنے کے اب ان کے ساتھ میں 3 سے 4 افراد تھے جن کے نام بھی میں پولیس کو لکھا چکا ہوں. انہوں نے مجھ سے غیر ضروری طور پر بحث شروع کی، اور بس میں نے ان کو مختصر سے جواب کے ساتھ میں جب ان کی بحث کو کاٹنا چاہا تو اس کے بعد میں انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، اور جان لیوا حملہ کر رہے تھے، اور بار بار یہ بول رہے تھے کہ اب تم کو کون بچائے گا، کیونکہ اس وقت درگاہ میں کوئی تھا بھی نہیں. ایک شخص تھا نقاب پوش. بعد میں معلومات کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سودان سے کوئی آیا ہوا ایک عامل ہے. پتہ نہیں پتہ نہیں یہ کہاں رہتے ہیں. میں ان تمام کے تو ایڈریس نہیں جانتا. انٹرنل انجوریز یعنی کہ جو نہیں دکھائی دے رہی وہ انجوریز زیادہ ہیں. یہاں پر زخم تھے جس کو میں بالکل 2 دن سے جی میں پورا میڈیکل بھی میرا جبھی پولیس والے کرائے تھے، اور یہ پارٹ پورا چونکہ اصل یہیں سے انہوں ہاتھ اٹھائے تھے اور گھونسے مارے پیٹ میں، اور ویڈیو میں بھی ہے وہ گھونسے پیٹ میں بھی مارے، گھٹنے سے مار رہے تھے اور لٹا کے مارنے کی کوشش چل رہی تھی، تو وغیرہ وغیرہ یہ حملہ چلا. میں حکومت تلنگانہ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مستقبل میں بھی اگر مجھ پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس سے میری محافظت کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں، کیونکہ محافظت یقیناً اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن تدبیر ہمارا کام ہے. آخر میں ایک نظر صوفیوں پر. آصف جاہی سلاطین کے دور میں تعمیر کردہ سیکریٹریٹ کو کیا جا رہا ہے منہدم. آج سے ہوا 132 سالہ پرانے سیکریٹریٹ کی انہدامی کارروائی کا آغاز. پرانے سیکریٹریٹ معاملے پر کانگریس نے حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ. کہا سیکریٹریٹ منہدم کرنے سے ہوگا عوامی پیسوں کا نقصان. تلنگانہ کی گورنر کا پرائیویٹ اسپتالوں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس. تلنگانہ میں روز بروز کورونا کے معاملات اور بہتر علاج پر کیا گیا تبادلہ خیال. مریضوں کو لوٹنے والے ہاسپٹلز کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی نوٹس. 14 جولائی کے اندر جواب دینے کی دی گئی ہدایت. کورونا وائرس کے پہلے دیسی ٹیکے کا ہیومن ٹرائل. حیدرآباد کے نیمز اسپتال میں انسانوں پر تجربے کا ہوا آغاز. کاروان قدیم سبزی منڈی میں آج سے کھل گئی دکانیں. تاجرین نے لی راحت کی سانس. کہا احتیاطی تدابیر کے ساتھ کریں گے کاروبار. خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی. تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز، اور YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے.